پہلے آج کے سبجیکٹ پہ آ جائے. کیا پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ صحیح ہے انڈر دا پریویلنٹ سرکمسٹانسز کہ نہیں پارلیمنٹری کمیٹی کا بھی نہیں انویسٹیگیٹنگ کمیٹی نہ بیٹھے اور کمیشن اور نو آئیدر کمیشن اور یا کچھ بھی نہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں مالک بھائی، میں سارے ٹاکس والے معاملے کو دو زاویوں سے دیکھتا ہوں. ایک پہلا زاویہ تو یہ ہے کہ جو پچھلے ایک دہائی سے ہمارے ہاں پولیٹیکل کرائسس شروع ہے، اور اسپیشلی جو کرائسس پچھلے 3-4 سالوں میں انتہائی ڈیپن ہوا ہے، اس کی ساری کی ساری قیمت جو ہے وہ پاکستان کے عوام نے ادا کی ہے. دیکھیں میرے بھائی، جتنے مرضی ہے بیٹھ کے ایسے ایف سی کی تعریفیں کر لیں، ہائیبرڈ نظام کی تعریفیں کر لیں، ڈیٹا کچھ اور کہہ رہی ہے. آج اگر پاکستان کے اندر 2 کروڑ 80 لاکھ بچہ سکول سے باہر ہے تو وہ اسی پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے یہی ایک ہائیبرڈ کی جو اختراع نکالی کہ آج اس ملک میں نہیں پتا کہ حکومت کرنی کس نے ہے، ذمہ دار کون ہے، اور پھر جواب کس نے دینا ہے. اگر ان نمبرز میں کوئی بہتری آتی تو ہم ان کی بات مان لیتے. 2 ہفتے پہلے ورلڈ بینک کی 3 ہفتے پہلے رپورٹ آئی کہ مزید پچھلے مالی سال میں 1.5 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلا گیا. ایڈ ہو گیا. 40% پاکستانی ویسی سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور تھا. تو یعنی کہ آج 7.5 سے تقریباً 8 کروڑ سے اب 10 کروڑ پہ فگر چلا گیا. آج یعنی کہ اگر 50% پاکستان سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے تو مالک بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا، وہ اپنے بچے کو سکول نہیں بھیج پا رہا. آپ نے اس کی زندگی کو اس پچھلے جو 8-10 سالوں کا جو پولیٹیکل کرائسس تھا اس میں جھونک دیا. اور وہ پولیٹیکل کرائسس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ وہ پولیٹیکل کرائسس کی ابتدا ایسے ہوئی کہ ہم نے لوگوں کا فیصلہ نہیں ماننا، ہم نے بند کمروں کے اندر فیصلے کر کے لوگوں کے اوپر تھوپنے ہیں. چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو نکالنے کا فیصلہ تھا یا عمران خان صاحب کو نکالنے کا فیصلہ تھا، یہ ان کو حکومت میں لانا اور حکومت سے نکالنا صرف پاکستان کے لوگوں کا اختیار ہے. آپ لوگوں کے ہاتھ میں وکٹم کارڈ پکڑاتے ہیں، آپ سیاست کے اندر ڈسٹورشنز کریٹ کرتے ہیں. یہ میرے بھائی ایوب خان صاحب کی تعریف کر رہے تھے، بالکل کریں، ان کے پاس ہوں گے ریزنز ان کی تعریف کرنے کے، اور شاید کچھ اور بھی ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیے، کیا بانی پاکستان کی بہن کو غدار قرار دینا ٹھیک تھا؟ تحریک پاکستان کے ہزاروں کارکنان جن کو ایبڈو کر دیا گیا، کیا وہ ٹھیک تھا جنہوں نے پاکستان بنانے میں حصہ ڈالا؟ یہ پھر بحث دوسرے چلی جائے گی نا. لیکن ان باتوں کا جواب دینا بھی ضروری ہے نا مالک بھائی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 76 سالوں کا جو سفر ہے، میں پہلے آج کا ایک سوال ہے، آج کی سوال میں آ رہا ہوں جو مجھے ہر کوئی پوچھ رہا ہے، کیا پی ٹی آئی نے کوئی ایک اور سیاسی غلطی کی ہے کہ نہیں؟ پہلے اس بلندر، تباہ، ڈسٹرائیڈ، اینڈ، اینڈلیس، میرے پاس تحریک انصاف کے دوست آئے تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے، میں نے ان کے سامنے بڑی مؤدبانہ سی ایک گزارش رکھی. میں نے کہا اگر آپ کا مقصد دوبارہ اقتدار میں آنا ہے، دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے، دیر از نو پالیٹکس. آج آپ کی سیاست بلا شبہ بلندیوں کو چھو رہی ہے. عمران خان صاحب مقبول ترین لیڈر ہیں اس ملک کے، تو اس کو کسی کنسٹرکٹیو چیز میں ڈالیے، ایک نیشنل ایجنڈا بنائیے. اس نیشنل ایجنڈا کے اندر ہم ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کی بات کریں، ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، اس کے اندر ہم بحالی انسانی حقوق کی بات کریں، سویلین سپیس جو ختم ہوئی ہے اس کو لینے کی بات کریں، ٹیررزم کو ٹھیک کریں. تو اس حوالے سے کنسنسس پیدا ہوا. عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ گرینڈ اپوزیشن کا الائنس بننا چاہیے اور نیشنل ایجنڈا پہ بننا چاہیے. آج آپ نے ایک چیز نوٹ کی کھوکر صاحب کی، اوپر سے ڈیموکریٹک کے نیچے انہوں نے بوٹ پہنے ہوئے. تو میں آپ کی بات بہت سیریسلی سن رہا ہوں. سویلین بوٹ ہے سر، سویلین بوٹ ہے. بڑی مہربانی. تو the point is کہ ہم نے اگر اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو یقین کریں مالک بھائی کہ ہمیں سب سے پہلے 76 سالوں کے دائروں کے سفر کو ختم کرنا پڑے گا. اور وہ دائروں کا سفر ہے کیا کہ بند کمروں کے اندر بیٹھ کر فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ ان کو بیٹھنا چاہیے تھا؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ایک لارجر ایجنڈا کے اوپر بیٹھیں تو وہیں بیٹھ کے لارجر ایجنڈا بنا لیتے ہیں. اور دیکھیں نا، نہیں ابھی تو جو ڈیمانڈز تھیں، جو کمیٹیز پہلے بیٹھیں، تو ان کے اندر تو غالباً 2 بڑی ڈیمانڈز تھیں. ایک جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ تھی اور دوسری ڈیمانڈ تھی پارلیمنٹری کمیٹی پولیٹیکل پرزنرز شوڈ پی ٹی آئی ہیو ایکسپٹڈ دیٹ. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس ڈیبیٹ کو بڑا کریں گے، دیکھیں نا آج پیکا بھی اس کے اندر شامل ہو گیا. آج یہ چیزیں صرف یہاں تک محدود نہیں رہنی چاہیے کہ جی کہ مجھے اس ڈیل کے نتیجے میں کیا مل رہا ہے. اگر ہم چیزوں کو بڑی شکل دیں گے کہ پاکستان کو اس کے نتیجے میں کیا مل رہا ہے، تو پھر وہ ایک جدوجہد پورے پاکستان کی بنے گی اور اس سے کسی کو اختلاف کرنے کی مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. شاہ جی آگے میں آپ سے شروع کرنا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا پی ٹی آئی نے؟ کیا ان کو ایکسپٹ کرنی چاہیے تھی آفر، یا انہوں نے ٹھیک کیا کہ نہیں ہم نے بات ہی نہیں کرنی، آر وے اور دا ہائی وے؟ وہ والا سوال.